باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے کیے تھے 2 فعل. ٹھیک. آیت نمبر 1 جو ہے سورہ نحل کی, ہم نے ایک تو یہ فعل ہم نے کل کیا تھا, یہ والا اتا, اور دوسرا تستعجلو. اس کے بعد جو فعل آتا ہے اس میں وہ ہے تعالی. کوئی گیس کر سکتا ہے اس کے یہ تعالی فعل ماضی ہے, مضارع ہے, اس کا باب کیا ہے؟ کچھ گیس کر سکتا ہے کوئی؟ مضارع ہے. فعل مضارع ہے. ٹھیک. اور کچھ باب کچھ باب میں نے بتایا تھا نا کل آپ کو 6 اور 8, 6 ایک سائڈ والے وہ جو ثلاثی مجرد کے باب, اور 8 انہی میں سے آپ کو مائنڈ رکھنا ہے. 6 اور 8 میں سے کوئی ہوگا. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, یہ وہی تعالیٰ ہے. تعالی تعالی. کچھ کر سکتے ہو گیس کوئی؟ باب دیکھیے, کوئی باب کا کچھ میچ تو نہیں ہو رہا, کسی باب کا پیٹرن بگننگ میں تا ٹائپ کوئی پیٹرن ہو کسی باب کا تو تفعیل. جی تفع. ایک باب ہے, چلو میں بتا دیتا ہوں. ایک باب ہے تفاعل, ایک باب ہے تفاعل. آپ چیک کر لیجئے اگر آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ موجود ہو تو بس وہ ایک پرنٹ آؤٹ رکھنا ہے آپ کو. باب تفاعل, اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کیا آتا ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا آتا ہے؟ تفاعل. ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے تفاعل, اور مضارع کا تفاعل اور تفاعل. یتفاعل. یتفاعل. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس اگر ہوگا تو یتفاعل. تفاعل یتفاعل. ذرا آپ چیک کرو کہاں میچ ہو رہا ہے. کچھ میچ ہو رہا ہے. یہ والا پورشن میچ ہو رہا ہے. تا, دیکھو نا, تا تفا تا. ٹھیک. جی جی جی. اب روٹ ورڈ نکال لیتے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے آئن, لام اور آپ یا کا واو. ٹھیک ہے, یہ واو. تو مشکل ہے اس لیے آئن لام واو. ٹھیک ہے. چلے اب اس کو کیا کریں گے, ہم فٹ کریں گے ادھر اس باب پہ. کیا بنے گا یہ جو منیب کیا بنے گا؟ وعال و. نا یہ جی کو جی کیا جی 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 جی. دیکھو آپ کو فا آئن لام ایڈ کرنا ہے. یہ کرنا ہے آپ کو سبسٹیوٹ. فا آئن لام, فا آئن لام. ٹھیک ہے. کیا بنے جی. تعالو. نہیں پورا پڑھو نا آپ. تعالو. ٹھیک ہے. یہ جی. تو ہم نے ایڈ کیا, لیکن اب اس میں یہ جو روٹ ورڈ ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ عین لام یا واو. واو آ رہا ہے, حروف علت واو آ رہا ہے نا اس میں. جی تو کیا کرنا ہے اس میں؟ چینج, مطلب جی. کچھ چینج گیا ہوگا. تو چینج کیا ہے اس کا؟ رول دوبارہ ادھر واپس چلتے ہیں جو ہم ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس واو ساکن ہے تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پیش. یا ساکن تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر. زیر. الف ساکن اس سے پہلے زبر. زبر. اب آپ الٹا بھی چاہ سکتے ہیں. اگر کسی حرف پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے, اس کے بعد آپ کو حروف علت مل رہا ہے, تو آپ کے پاس ایک آسان رول ہے, آپ اس کو الف میں بدل سکتے ہیں. یہ میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں بالکل. ذرا یہاں دیکھیے آپ, یہ کیا ہے؟ لام پہ زبر ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ فتح. حروف علت ہے نا, حروف علت. جی. تو اس کو آپ الف میں بدل لیجئے. کیا بنے گا؟ تعالی. تو یہی تو بنا نا, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے. اب وہاں لکھا ہو اس کو الگ شکل میں, لیکن وہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا ادھر. تعالی یہ پڑھ رہے ہیں نا. جی جی. سمجھا رہی؟ یہ تعالی سیم ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ اس کو ایسے لکھا ہے اس نے, ایسے. بیسیکلی اس نے کیا کیا, اس نے واو کو بنایا ہے یا ایسے. کیا کیا ہے؟ واو کو یا. لیکن جو مین ایم ہے یہ زبر کو کھڑا الف بنا لیا.
جو ہم نے شارٹ کٹ میں کیا. بات سمجھ آ رہی؟ جی تو یہ تعالی ہے, تعالی. تو اب یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ ماضی کا سیگا, یہ مضارع کا سیگا نہیں ہے. اس لیے میں بتا رہا تھا الف تا یا نون کبھی کبھار کنفیوژن ڈال سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب یوزولی تو الف تا یا نون اپلائی ہو جاتا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے مضارع ہے, لیکن باب بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کسی باب کا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی مضارع کا سیگا ہے. مضارع کا کون سا سیگا ہے؟ پہلا ہی ہے نا, جی واحد مذکر غائب. ٹھیک, واحد مذکر غائب. اچھا, جب آپ ڈکشنری پہ جائیں گے اس روٹ ورڈ پہ عین لام واو, اس پہ آپ کو جو معنی ملتا ہے نا, ترجمہ, وہ ہے بلند, بالا, برتر. اب بتائیں اس کو ہم ماضی کا ترجمہ کرنا ہے, تعالی, کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو ڈکشنری بھی سامنے رکھی, کیا ترجمہ کریں گے تعالی کا؟ وہ ایک بلند ہوا, وہ ایک برتر ہوا, وہ ایک اونچا ہوا. ٹھیک ہے جی, جی پھر بات اب آپ بتائیں گے آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا. دیکھو فعل دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, ایک لازم, ایک متعدی. متعدی. متعدی اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے اس ایک نے بلند کیا, اس طرح کا ترجمہ, اس ایک نے بلند کیا. یہ ہو گیا متعدی والا ترجمہ. لازم والا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بلند ہوا, وہ ایک بلند ہوا. ٹھیک ہے, کلیئر؟ تو یہ لازم, اور اس باب سے یوزولی لازم کا ترجمہ کیا جاتا ہے یوزولی. اچھا, تو کیا کریں گے ترجمہ؟ وہ بلند ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی. اب دیکھیں ہم بیسیکلی کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلند ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرح کا مطلب ہم صفت کے اینگل میں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بلند ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں تعالیٰ فعل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بلند ہے یا وہ بلند ہوا. کلیئر؟ جی یہ آپ کا فعل ہے, یہ بہت کم استعمال ہوا ہے, لیکن اس کو ذہن میں رکھو. اور یہ باب بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ جو باب ہے نا, اس باب سے قرآن پاک میں بہت کم افعال آتے ہیں, بہت کم. اس لیے گنے چنے زیادہ نہیں. چلے آگے, آگے یشرکون. اچھا, ایک بات میں بھول گیا تھا, اس میں فائل کیا ہے؟ وہ, یعنی ہوا کے برابر, ہوا. جی. اچھا چلے آگے. یشرکون, سیزن آپ بتا, بہت ایزی ہے. یشرکون, اس میں فعل کون سا ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اور باب اگر آپ پہچان سکو تو. شین, را اور کاف, اس کا روٹ ورڈ. ہاں, روٹ ورڈ ہے اس کا شین, را اور کاف. کلیئر؟ اب افلا, افلا یفعل باب ہو سکتا ہے. ہاں, باب افعال. باب افعال آپ بول سکتے ہو. اگر آپ باب افعال ہے تو اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے, مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ افعل یفعلو. یفعلو. دیکھو اس سے آپ ایزی ہو گیا, یفعلو. اب ہمیں یہاں پہ کیا ڈھونڈنا ہے؟ یشرکو. تو سیدھے پتہ چلتا ہے یہاں فٹ کر لیں گے. ادھر کیا بنے گا؟ یہ یشرکو. اب یشرکو کی گردان آپ کو کرنی ہے, یشرکو, یشرکانی. یشرکون, تو بنا نا آپ کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع, جامع جمع مذکر غائب, غائب. تیسرا والا. مطلب آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا ٹھہرائیں گے, وہ سب لوگ شریک ٹھہراتے ہیں یا ٹھہرائیں گے, اس کا آپ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, یا آپ پھر نارمل لینگویج بول سکتے ہو, وہ شریک کرتے ہیں یا کریں گے, لیکن اصل اس کا ترجمہ ہے وہ شریک ہیں یا ٹھہرائیں گے, کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک. اچھا, فائل کیا ہے اس میں؟ وہ سر ہوا وہ فائل. ہوا.
ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ہے کہ اور کچھ ہے؟ ذرا غور کرو، یہ سیگا کون سا ہے؟ سیگا ہے جمع مذکر غائب، ہم ہاں ہم۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایڈوانسڈ ایک چیز بتاتا ہوں، جب آپ ابھی میں دکھاتا ہوں، مجھے بس یاد دلا دینا، جب آپ ایڈوانسڈ عربک ٹیکسٹ پہ جائیں گے نا، وہ آپ کو ہم ضمیر فاعل نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے اس کا ضمیر، اس کا فاعل ہے واو۔ کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے وہ؟ واو. واو۔ میں جان بوجھ کے ان چیزوں کو لا نہیں رہا ہے، کیونکہ دیکھو یہ وہ یہ جو واو ہے نا، یہ والا، یہ اس واو کو فاعل ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے واو کس کے برابر؟ ہم کے برابر۔ اس لیے میں ان واو اور الف واو کو چیک، مطلب اس کو صبح کی کلاس میں بھی میں ان کو ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا ایم ہوتا ہے یہ نکالنا، یہ والا، یہ ترجمہ تو ٹرانسلیٹ ہاں، تو مگر ہوتا ہے واو کس کے برابر؟ ہم کے ایکویلنٹ۔ اس طرح الف ہوتا ہے کس کے ایکویلنٹ؟ ہوا کے ایکویلنٹ۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے فاعل ہے الف، کئی بتائیں گے فاعل ہے واو، لیکن اب الف لے لو واو لے لو، لیکن ترجمے کے اکارڈنگ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں اس کا فاعل ہے ہم، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں کوئی آپ کو بتایا یا کوئی، اب یہ اس کا تو فاعل واو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ جی اچھا، تو یہ ہمارا ہو گیا آپ کا اس کا ترکیب۔ اب آگے تو مفعول بھی کوئی ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم کیوں اس پہ ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی مفعول بھی آگے ہوتا تو میں آپ کو بتاتا اس کا مفعول بھی کیا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ۔ نیکسٹ ہماری ذرا آپ بتائیے سیزان، یہ جو آیت نمبر 2 ہے، آیت جی 2، اس میں مجھے اب بتانا آپ کو فعل کہاں کہاں پہ ہے؟ پہلی بات، جی سر، پہلا ہی فعل ینزلو. ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں ان کو ایک بار اور ایک میسج کر لیتا ہوں موبائل سے، اگر یہ کہیں پہ ہے تو۔ اچھا، پہلا ینزلو بالکل صحیح، پہلا فعل، اور دوسرا؟ سر دوسرا پہلا آپ نے ڈھونڈا ملائکت، الملائکت. یہ کیا ہے؟ سر یہ یہ اسم ہے یہ سم ہے، یہ اس پہ سم تو ہے. اس پہ تو الف لام ہے نا، جی یہی تو السلام آیت ہے۔ علیکم. ہاں آگے چلو۔ بر بروحی ہو سکتا ہے. جہاں جہاں آپ کو کانفیڈنس ہے وہاں بتاؤ، آپ بعد میں دیکھیں گے۔ سر یہ یشاء، من یشاء، ہوں، یشاء. یشاء، بالکل صحیح، آگے چلیں۔ عبادہ، عبادی ہی کیسے؟ عبادہ عبادی نہیں ہے، نہیں. اور کچھ؟ انذر. کیسے آپ نے بولا انذرو؟ کس بیس؟ حمزہ، حمزہ سے سٹارٹ، الف سے حمزہ، سٹارٹ. ایک تو آپ نے اس سے چیک کیا، دوسرا جی میں نے بتایا یہ ان کیا ہے؟ ان کا رول کیا ہے؟ ان. منیب آپ بولو ان کیا کرتا ہے؟ صبح بھی ہم نے کیا ہے، صبح بھی ان پہ ہم نے 5-10 منٹ نکالے۔ یہ ان بیسیکلی حروف ناصبہ ہے، جی جی مطلب اس کے بعد عموماً آپ کو فعل مضارع ہی ملے گا، جی. ٹھیک ہے؟ مطلب جی یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس کے بعد عموماً یوزلی آپ کو فعل، اور کیونکہ یہ فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، جو ہم صبح بات کر رہے تھے مصدری معنی، ٹھیک ہے؟ جی تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے انذرو بھی فعل ہے، باقی اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے ابھی آگے۔ سر اور کچھ؟ سر تکونی ساؤنڈ کی وجہ سے لگ رہا ہے فعل ہے. ہاں یہ بھی فعل ہے، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے۔ فتقون، کونی، ٹھیک ہے؟ جی اس کا مطلب ہے اس میں ملے آپ کو 1 2 4 فعل ہے۔ چلے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں اب ان کو۔ آپ بتاؤ یہ منیب، منیب یونزلو کا روٹ ورڈ بہت ایزی ہے۔ نزل ہاں نون، پھر میں پہلے پین چینج کر لیتا ہوں، برش بدل لیتے ہیں۔ ہاں نون، زال یہ بہت آسان ہے، نون، زا اور لام باب، بتائیے
بہت ایزی ہے. نزل تشدید کون سے باب میں ہوتی ہے؟ یہ تشدید، اور تشدید کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک باب میں خصوصیت ہے، بتائیے کہاں پہ. زیر. ایک باب ہے باب تفعیل، آپ کے پاس ایک باب ہے. جی. اس کا تفاعل تفاعل نہیں، اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بتاؤ مجھے باب تفعیل کا. آپ کے فعل فعل، اور فعل مضارع کا يفعل یفعل. اب بتاؤ یفعل، اب بتاؤ کون سا ہے؟ اب تو ہو گیا کام، اب کیا بچا؟ جی یہی ينزل. ادھر ایڈ کر لو، اب ادھر اس کو ادھر فٹ کر لو، اس کو ادھر کیا بنے گا؟ یونزلو. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے، یونزلو بن گیا. جی یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. نزل یونزلو، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں، اتارنا. اتارنا، ٹھیک ہے، اتارنا. تو کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ جب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، پہلا ہی صیغہ فعل مضارع کا، ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ اتارتا ہے یا ہاں، وہ اتارتا ہے یا اتارے گا اتارے گا. اتارے گا. اچھا، وہ اتارتا ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ سر ہم. ہم ہم کہاں، وہ ایک ہی ہے نا، اچھا سوری ہوا. ہوا ہوا فاعل. ٹھیک ہے. اب جی آپ جی. کوشچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اتارتا ہے، کیا اتارتا ہے؟ کوشچن آگے نا. اب دیکھتے ہیں آگے کوئی مفعول بھی تو نہیں موجود، آگے کیا آ رہا ہے؟ الملائکۃ یہ ملائکتو، اس کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ الملائکۃ اعرابی. اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع، نصب، جر، کون سی حالت ہے؟ نصب نصب. رفع ٹھیک ہے. نصب جی تو مفعول بھی کیا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی اگر ہمیں بنانا ہو تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی نصب ہی ہوتا ہے نصب ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم مفعول بھی ہی مانیں گے. تو ہوا فاعل، ينزل فعل، مفعول بھی الملائکۃ، یہ بنا آپ کا جملہ فعلیہ. اب دیکھیں ترجمہ بہت ایزی ہے، وہ اتارتا ہے ملائکہ کو. ایزی. چلے آگے اور بھی کچھ ہے. میں نے بولا تھا نا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، دیکھو فعل ہو سکتا ہے، پھر فاعل آپ کو مل سکتا ہے، ساتھ مفعول بھی آگے بھی کبھی کبھار کچھ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متعلق. متعلق متعلق. متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں، کون کون سا؟ ظرف اور جار مجرور اور جار ظرف. مجرور چلے ظرف. آگے چیک کر لیتے ہیں آگے کیا ہے. آگے کیا آ رہا ہے سیزن؟ جار سر حرف بالروحی. حرف جارہ. جی. تو حرف جارہ کس پہ؟ ہمیشہ حرف جارہ جار جب آئے گا مجرور. نا تو یہ جار ہمیشہ اس کے بعد اسم ہوگا، تو یہ جار مجرور، یہ متعلق ہے، جی. بنا پورے جملے فعلیہ. اب اور بھی کچھ آگے، ذرا آگے چیک کر لیں آگے کیا آ رہا من. من امرہ ہے. یہ امر ہی کیا ہے؟ ایک کام کرو، آپ ایسے کرو، آپ ایسے کیا کرو، من کو ہٹاؤ 2 منٹ کے لیے. یہ کیا بنے گا؟ دیکھو من حرف جارہ ہے نا، جی من کی وجہ سے امر کے نیچے یہ زیر دکھ رہا ہے، من جی کی. بال. جی اب جیسے بالروحی آپ نے امر. من کو اٹھا لیا تو کیا بنے گا؟ امر. نہیں، را پہ کیا آئے گا؟ اوریجنل. امر. امرو. یہ جی بیسیکلی بنے گا اوریجنل. امرو. اب یہ ہی نہیں، اب یہ امرو ہو بنے گا. ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، زیر کی وجہ. اب یہ کیا ہے؟ امرو ہو کیا ہے؟ اسم نہ آپ مائنڈ یوز نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہا کی ضمیر ہے نا ساتھ، تو ضمیر تو ایک اسم ہے، امر ایک اسم ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ جملہ اسمیہ نہ مرکب کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھو دو اسم آگے نا، امر بھی اسم ہے، ہا کی ضمیر بھی اسم ہے. اب میں نے بولا امرو حالت رفع میں ہے، ہا کی ضمیر اٹیچڈ ہے، اٹیچڈ ہوتا ہے نصب یا جر. ٹھیک، جی جر مان لی تو یہ کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب مضاف اور مضاف الیہ. اس کی تو ہم نے بہت پریکٹس کی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی
دیکھو ہو کی ضمیر ہے نا، میرے ضمیر کے دو ٹیبل ہمارے پاس ہے. ایک ہے جو سپریٹ ہوتی ہے، دوسرا ہے جو ہمیشہ اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں ضمیر متصل. ضمیر جب بھی اٹیچ آئے گی نا تو یہ یا تو منصوب ہوگی حالت نصب میں یا تو متصل. حالت جر میں، دو میں سے ایک ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اٹیچڈ ہے. امرو حالت رفع میں ہے، اس کو اگر ہم حالت جر مان لے تو کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. تو امرو ہو. ٹھیک، اب اسی امرو ہو پہ آپ کو من کرنا ہے ایڈ. کیا بنے گا؟ امر ہی. امری، اور یہ اس کا بھی چینج ہوگا امری ہی. یہ مضاف مضاف الیہ اور من کے ساتھ یہ جار مجرور. تو جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ جار متعلق ہے نا. جی تو یہاں پہ کتنے متعلق آ گئے؟ ایک متعلق یہ برو، برو ہی، دوسرا متعلق من امری ہی. تو کبھی کبھار آپ کو جملے میں ایک سے زیادہ متعلق بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اگر ہم ایڈوانسڈ لیول پہ جائیں تو آگے کچھ اور بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی آپ چھوڑیے اس کو. ابھی اور ایک مرکب یہ متعلق آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لکھ رہے میسج، ایک سیکنڈ جناب، کچھ ایک میسج. مہمان آئے. مہمان آئے ہیں. اچھا تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب وہ جوائن نہیں کریں گے یہ بتا رہے جی ہیں. جی 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 یہ کہہ رہے ریکارڈنگ بھیج دینا. اوکے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا تھا آگے حرف جارہ اعلیٰ آ رہا ہے نا، جی تو اس سے پھر اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے اور کوئی متعلق بن رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہے تو اس کو آپ چھوڑ لیجئے. تو ینزل ہمارا فعل بنا، الملائکۃ مفعول بہ، بالروح متعلق اول. ٹھیک ہے، فرسٹ. من امرہ متعلق ثانی. تو یہ بھی ایک جملہ فعلیہ بنا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، چلے آگے نیکسٹ فعل آپ بتائیے منیب. نہیں آپ سیزن، سیزن جی. کا فعل بن گیا مشکل. یشاء. من یشاء. جی یشاء، یشاء، من کو چھوڑو، یشاء. جی. یشاء سر. گیس کرو روٹ، یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ گیس کرو. یحسب. یشاء سر. دیکھو یشاء یہ فعل مضارع کا یا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی. فعل مضارع کا یا یہ روٹ ورڈ تو نہیں ہے نا. پھر نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے. روٹ شین. میں پہلا آپ کا شین بن شین. سکتا ہے. اچھا روٹ ورڈ شین حمزہ اور حمزہ. یا. شین، حمزہ، یا. اصل میں بیسکلی چلو میں بتا دیں تھوڑا سا مشکل ہے. یہ شین، یا. یہ آپ کا لاسٹ والا، اور یہاں اس کا مطلب یہاں کچھ ادلا بدلا ہے، یہاں جی بدلا ہے. جی جی ٹھیک ہے، وہی. اب آئیے دیکھیں روٹ ورڈ یہ ہے آپ کا. ٹھیک، اب یہاں پہ آپ کا حروف علت بھی آ رہا ہے، حمزہ بھی آ رہا ہے، مطلب یہاں چینج ہوئی ہے کچھ. ٹھیک ہے، تو جن افعال میں چینج ہوتی ہے نا ان میں روٹ ورڈ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب باب آپ ٹرائی کرو، جو بھی آپ کے من میں آئے. یہ باب کیا ہو سکتا ہے؟ یضرب. یشاء. ذرا. دیکھو یہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر یضرب ہوتا نا تو پھر یہاں پہ نا کوئی زیر ویر ہوتی ادھر آس پاس. جی وہ تو. اس کو ایسے کیچ کیا جاتا ہے. یضرب تو نہیں ہے. یس. یسمعو آپ بتا رہے ہیں، چلو یسمعو ٹرائی کرتے ہیں. یسمعو باب سمیع یسمعو، اس پہ ٹرائی کریں تو کیا بنے گا؟ یش، یش، ہاں، اور یش یا کو ایسے لکھیں گے، یش یا، اور ایسے بنا. جی. نہیں اب چینج کرنی اس کو. دیکھو بہت ہی، دیکھو اب ہمیں چینج کیوں کرنی پڑتی ہے، جو دوبارہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو حروف علت آ رہے ہیں نا یہ غلط جگہ آ رہے ہیں. مطلب ان کا جی پیٹرن، جی. پیٹرن ایسا ہونا چاہیے نارملی. واو ساکن، پیش. یا ساکن، زیر. الف ساکن. زبر. یہاں پہ یا کے اوپر زبر ہے، مطلب یہ اس کے اوپر قیامت ہے. جب یا کے اوپر زبر، مطلب یہ سٹیبل، مطلب عرب کو یہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. سمپل یہ ہے اس کے پیچھے بیسکلی نا بیک گراؤنڈ. ان کی زبان پہ یہ چیزیں ہیوی ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہیں الفاظ، ان کے الفاظ اکارڈنگلی نکلتے ہیں. اب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیا کریں گے؟ ایک آپشن ہے، اس کو ادھر لے کے آ جاؤ. اب ایک آپشن کریں گے، یار آپ یہ لے لو مجھے ساکن دے دو. ایسے کیا بنا؟ یشاء. یشائی. یا بنا ساکن. ٹھیک، مطلب ایک کنڈیشن تو اچھی ہو گئی، یہ ساکن بنا. لیکن یہ ابھی بھی ایک پرابلم ہے کہ ماں قبل کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہ. کسرا.
اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے زبر, اب اس کا مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آئیے اس قاعدے پہ, اگر کسی پہ زبر ہو اس کے بعد حروف علت ہو اس کو الف میں بدل دیا جا سکتا ہے. اب جی شین زبر ہے تو اس کو الف میں ہی بدلو, کام ہی ختم. کیا بنا؟ یشاء. ہاں بن گیا آپ کا فعل. لیکن یہ جو آپ نے باب بتایا نا, دیکھو آپ تھوڑا سا آپ کبھی کنفیوز ہو سکتے ہو. یہ آپ نے بولا باب سمیع یسمع, اگر ہم باب فا لے لیں فتح یفتح, تو وہ تو بالکل. اس پہ بھی بن سکتا ہے نا. جی جی. تو بہرحال اس سے بنے اس سے بنے ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں, ہمیں ہمارا ایم ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے. تو یشاؤ فعل مضارع کا کون سا سیگا بنا؟ ماضی. نا نا نا, یشاؤ آپ نے یسمعو میں اس کو فٹ کیا, یہ تو فعل مضارع ہے. دیکھو اگر ماضی لیتی پھر آپ سمیع لیتے, جی جی. اگر ظاہر ہے مظاہر. یہاں سے لے کے آتی تو فتح آپ لے کے آتے. تو یہ ہمیں مضارع سے مطلب ہے ابھی, ٹھیک ہے. جی 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 یہ جی. فعل مضارع کا پہلا سیگا ہے, واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. جب آپ ڈکشنری پہ جائیں گے تو اس کا معنی آپ کو ملے گا چاہنا. چاہنا کیا ترجمہ کریں گے اگر یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا سیگا؟ وہ ایک چاہتا چاہتا ہے. ہے چاہے. ہاں, اب وہ ایک لکھیں گے نہیں, وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. ٹھیک, جی جی. چاہتا ہے یا چاہے گا. اچھا اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہوا. ہوا. تو اگر آپ ڈکشنری میں ایڈوانسڈ جائیں گے تو وہ لکھے گا اس کا فاعل ہے الف, ٹھیک ہے. بہرحال اس کا فاعل ہوا ہے. تو یشاء فعل اس کا فاعل ہے ہوا. اب وہ کیا چاہتا ہے, آگے مفعول بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, دیکھیں گے اس جملے میں پریزنٹ ہے کہ نہیں. آگے کیا رہا ہے؟ من من. من کیا ہے؟ حرف جر حرف جار ہے, تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ اسم. جی. مجرور. اسم مجرور. یہاں, لیکن یہاں پہ کچھ اور, یہاں کیا دکھ رہا ہے ذرا اس کو دیکھیں آپ. عبادی. یہ عبادی کیا ہے, آپ گیس کر سکتے ہو؟ بہت اچھا, آسان. ضمیر. ہاں ضمیر. دیکھو ضمیر تو چھوٹی ہوتی ہے, یہ تو ضمیر یہ ہے. یہ کیا بنتا ہے؟ یہ تو بہت ایزی ہے اب آپ کے لیے, ابھی تو ہم نے کیا ہے. اوپر دیکھیں آپ, امری عبادی ہی. امری ہی کو ہم نے بولا وہ مرکب جار مجرور. مضاف نہیں, مضاف مضاف الیہ. ابھی ہم من کی بات ہی نہیں کر رہے, مطلب. بات کر رہے عبادی ہی. جب امری ہی ہے نا, اب یہ مضاف مضاف الیہ, تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ, اس میں کیا پرابلم ہے؟ جی. دیکھو نا بہت ایزی پیٹرن کیچ ہو رہا ہے. جی مطلب اوریجنلی یہ بیسکلی ایسے ہے, چونکہ من ابھی لایا نہیں ہم نے, یہ عبادو ہو ہے. لیکن جب اس پہ آپ من لائیں گے حرف جارہ تو کیا ہوگا؟ عبادی ہی. عبادی ہی. عبادی ہی. تو عبادو یہ بیسکلی مضاف مضاف الیہ ہے, مطلب عباد کا مطلب بندہ, اس کا بندہ. اور جب اسی پہ آپ نے من داخل کیا, ٹھیک ہے, اس کے بندے سے ترجمہ کریں گے, مطلب جار مجرور. تو جار مجرور کیا بنتا ہے؟ متعلق. متعلق. تو جی. یشاء فعل, ہوا فاعل, ساتھ میں متعلق بھی آ گیا, تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ بنا. اللہ کہہ لیا. اچھا یہاں آپ کو اب آپ بتائیں گے یہاں مفعول بھی کہاں ہے. دیکھا مفعول بھی کبھی تو آپ کو یہ دکھے گا, لیکن کبھی وہ کبھی پورے جملے کی شکل میں ہوگا مفعول بھی. جو اس دن وہ بزرگ بتا رہے تھے نا یار, وہ ترکیب, میں نے بولا ادھر ہمیں جانا نہیں ہے. مطلب مفعول بھی آپ کو ایک جملے کی شکل میں نکالنا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا اوپر جانا پڑے گا لیول میں, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو خاموش یہیں رہتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. چلے آگے. آگے کون سا فعل ہے ہمارا؟ ہاں آگے ابھی انظر. ڈسکس کیا تھا ابھی یہ فعل جی. انظر. انذرو. انذرو, ٹھیک ہے. کچھ آئیڈیا آپ لگا سکتی ہو یہ انذرو کیا فعل ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, کون سا بات ہے, روٹ ورڈ, مضارع. مضارع. کیسے؟ الف سے ان. نہیں مضارع آپ مطلب کیسے, کس بیس پہ؟
देखो आपको वापस जा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा ना अगर आप आइडिया आप लगा ले। देखो आपने सर अफला यु बता 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 बताए। अफला युफिलु के बाब से अगर आएगा तो हाँ उस देखिए ना, देखो हिसाब से यहाँ बताएगा। यहाँ से कैच हो रहा है। जी अगर आप बनाएंगे बाब इफ़ाल, ठीक है, तो बाब इफ़ाल से माजी का पहला सिगा क्या है? अफाला अफ़अला। जरा अफ़अला पे ये क्या रूट वर्ड फिट करते हैं? नून अन्ना और रा। क्या बनेगा ये मुनीब? अंजर अनजरा। अनजरा। अंजर अनजरा पे जरा गर्दन आप आगे चलाएं। अनजरा। अंजरा अनजरू, मगर यहाँ अनजिरू आ रहा है। जी अब ये क्या है? ये ना तो माजी है ना तो मुजारे, ये फेले अमर चेक कर लेते हैं, ठीक है। फेले अमर अगर आपको बनाना हो वो कहाँ से बनाते हैं? मुजारे के हाजिर के सेगे से। मुजारे के हाजिर के पहले सेगे से। इसको याद रखिए आप। मुजारे का हाजिर यानी हाजिर समझते हैं ना आप, सेकंड पर्सन। जी जी इसका जो पहला सेगा है, अभी चलो ट्राई कर लेते हैं। जब आपने बोला अफ अला, तो मुजारे क्या बनेगा? युफ इलू, यानी वो बनेगा युनजिरू, ठीक है। मगर आपको चाहिए मुजारे का हाजिर का सेगा, ये गायब का है। हाजिर का सेगा जब आप आगे सातवें सेगे पे आएंगे तो बनेगा तुनजिरू, तुम जीरो ठीक है। आपके पास मौजूद है, आप देख सकते हो टेबल। तुनजिरू। अब तुनजिरू से हमें बनाना है फेले अमर। क्या रूल है, कुछ याद है कैसे बनाते हैं? अलामत मुजारे को हटाओ, जी आखिर को साकिन करो। जी 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 क्या बना जरा देखिए। अंजीरो ये बना ना, जरा देखिए आप। नजीर हटाया, पर इसको पढ़ नहीं सकते पढ़ा ना। नहीं जा रहा। जी 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 हाँ हाँ, ये हमजा वाली साइड होगा। हाँ, तो रूल ये कि आपको एक हमजा यानी आप एलिफ लेके आ जाओ। अलिफ लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एलिफ को हम क्या दें? जबर दें, जी जेर दें, पेश दें, क्या दें? बताएं मुनीफ। देखो मैंने आपको रूल बोला था, एक शॉर्टकट रूल। अच्छा, अब आइन के ऊपर जी आइन के ऊपर वाला वो देखना है उसके ऊपर कि कौन सी अलामत है हाँ, जो आइन आइन आइन। आइन वाली अलामत हाँ, ऐड होगी। यहाँ पे आइन के नीचे नीचे क्या है? जेर है ना। जेर है यहाँ तो रूल ये है, इसको याद रखो हमेशा का रूल ये है कि अगर आइन वाला कलिमा है, इसको आइन कलिमा बोलते हैं। अगर इसके जी नीचे जेर है तो हमजा को आप हमेशा दोगे जेरी। बल्कि रूल ऐसा है, हमजा के ये आइन के नीचे जेर हो या जबर हो, दोनों सूरतों में इसको जेर दी जाएगी। जी जी और आइन के ऊपर अगर पेश हो तो तो पेश ये तो यूनिवर्सल रूल है, लेकिन ये रूल बाबे इफ़ाल के केस में फेल हो जाता है। बस इतना इसका एक्सेप्शन है। रूल बताया ना यहाँ पे, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक जगह इसका एक्सेप्शन है, वो बाबे इफ़ाल है। बाबे इफ़ाल में चूंकि अफ अला आता है ना, अफ अला, इसको हमेशा आपको जबरी देनी है, हमेशा, विदाउट, मतलब आपको सोचना ही नहीं इधर। क्लियर? जी तो क्या बना? अन अंजीर अंजीर अब देखो मैच हो रहा है ना थोड़ा सा। अनजीर। अब आप इसको आगे चलाओ। अनजीर पहले अमर के होते हैं सिर्फ 6 से गए। अनजीर, अनजीरा, अनजीरू। ये बना आपका अनजीरू। जमा का सेगा है, जमा मुजक्कर का, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका तर्जुमा? इस ये जो नून दाल और रा है ना, जब आप डिक्शनरी पे जाएंगे इसका तर्जुमा मिलेगा आपको डराने का, डराने का, या आगाह करना, आगाह करने का, इस तरह तर्जुमा। अगर आपको फेले अमर का तर्जुमा करना है अनजिरू का, तो क्या बनेगा? अनजिरू का फेले अमर का तर्जुमा। वो डराएंगे या डराते हैं। फेले अम्र। अम्र अच्छा अम्र हुक्म, हुक्म, हुक्म करना है आपको। डर जाओ या हाँ डरो मतलब आप सब डरो, डरो जी आप सब डरो, ठीक। ये तो हमने निकाला फेले अमर का। लेकिन अब आए यहाँ इसके साइड में एक और बड़ा मसला खड़ा है। हम ये अन कभी नहीं छोड़ेगा हमें। ये अन क्या करता है? सुबह भी आ गया ये,
مطلب اتنا پریکٹس کر کے آرام سے آپ پتا ہونا چاہیے ان کیا کرتا ہے. میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں ان زیرو. آپ تب تک یہ پتا کرو ان زیرو ہمارا سیگا تھا اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا آپ سب ڈراؤ. نہیں آپ سب ڈراؤ. اب ان کیا کرتا ہے ذرا کچھ آئیڈیا یاد ہے صبح کا؟ سر وہ ان فعل اگر جو بھی فعل ہوگا نا آگے اس میں مصدری معنی ایک اس کا کام یہ کہ یہ مصدری معنی اس میں مصدری معنی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ صبح سے اس کا ایسے ہی ترجمہ کیا. اس کا ایسے ترجمہ کرو ہمیشہ کہ آپ سب ڈراؤ. ڈرو. ڈراؤ. ٹھیک ہے کہ آپ سب ڈراؤ. انذرو. ٹھیک ہے کہ آپ سب ڈراؤ. کلیئر؟ جی جی. ان کا ہمیشہ آپ ترجمہ کریں گے کی. ٹھیک ہے چونکہ یہ فعل بیسیکلی یہ فعل امر تھا نا تو فعل امر میں مصدری آپ کو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا. یہ سیم ہی لگا آپ کو. دیکھو آپ سب ڈراؤ کہ آپ سب ڈراؤ. ٹھیک ہے. اگر یہ فعل امر نہیں ہوتا تو آپ کو بہت چینج آتی نظر. آگے اچھا انذرو فعل کا فاعل کیا ہے؟ فاعل آپ آپ سب کا مطلب آپ کون سا سب. ضمیر کون سا ضمیر؟ نا نہیں انتم انت انتما انتم تم سب. حاضر. ہم نے یہاں آپ سب لکھا وہی ہے نا آپ سب آپ تم سب. جی جی انتم. انتم. ہاں آپ کو اگر ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو آپ جائیں گے تو وہ دکھائیں گے آپ کو اس کا فائل ہے واو. ٹھیک ہے اس کو یاد رکھو ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. لیکن یہ واو کا مطلب ہوتا ہے انتم. انتم. ٹھیک ہے چلے آگے. اب اس کو ہم زیادہ ہم پھنسائیں گے نہیں اپنے آپ کو. آگے چلتے ہیں. لاسٹ والا فعل ہمارا واتقون. فتقونی. دیکھو یہ تھوڑا سا اس طرح یہ بھی کبھی کبھار انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. اس میں زیر آ رہی ہے. آپ کبھی نہیں دیکھو گے فعل مضارع کے نون پہ زیر. مطلب فعل کا نون جو بنتا ہے نا نون جی یضربون تضربون وہاں پہ آپ کو یہ نون کے نیچے زیر کبھی نظر نہیں آتی. یہاں زیر آ رہی ہے. ایک رول رکھو شارٹ کٹ. جہاں بھی آپ کو ادھر ایسے نون کے نیچے زیر نظر آئے گی نا آپ ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرو کہ یہاں کوئی چیز معذوف ہے. معذوف مطلب سائلنٹ ہے ہمیں دکھ نہیں رہی ہمیں. ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ یا متکلم. اس کو آپ یاد ہی رکھو. اس میں کوئی اتنا زیادہ دماغ لڑانے کی. جب بھی آپ کو اونا والی ساؤنڈ کہیں پہ دکھے گی اونا والی اینڈ پہ اور اونا میں اونا نہیں ہوگا زبر نہیں ہوگی بلکہ زیر ہوگی اونی تو آپ سمجھو کہ نون کے بعد یہاں پہ یائے متکلم سائلنٹ ہے یعنی ہڈن ہے. ٹھیک ہے جی یائے متکلم ہڈن ہے. چلے یہ تو ہم نے پتا کیا یائے متکلم ہڈن ہے. اب یہ کون سا فعل ہے؟ اس کو فا کو ہٹاؤ کیا بنا؟ اتقو. آپ نے اس کو زبر کیوں دی؟ تقو. نہیں اس کو زبر دی. آپ نے فا کو ہٹایا نا فتقون. آپ نے فا کو ہٹایا تو اب یہاں بچائے اکیلی. اب یہ بچا اکیلے. آپ کو کچھ نہ اس کو دینی ہے کچھ نہ کچھ زبر زیر. تو کیا دیں گے آپ؟ اب دیکھیں نا یہ نارملی ہے تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اس کو سمجھے آپ. جی مطلب جی اگر جی آپ یہ کے پاس تجوید پتا ہے لیکن تجوید والا بھی یہاں عربی کا رول اپلائی ہو جاتا ہے. جی یہ اوپر کہاں آیا تھا؟ ادھر. کہاں پہ؟ ادھر. مطلب ان ہاں بتا زیرو ان زیرو پہ آیا تھا. یہاں پہ اس کو زیر پڑھنی ہوتی ہے. تجوید میں جب قاری پڑھے اتقو. گا اتقونی پڑھے گا. مطلب اگر اس کو الگ سے پڑھنا ہو تو اگر یہ ملا کے پڑھنا ہو تو فتقونی کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے ذرا مجھے اس کا روٹ وڑا بتائیے کیونکہ ٹائم جا رہا ہے. روٹ وڑ بتائیے آپ. بہت آسان ہے. تا اور قاف. یہ مشکل ہے تھوڑا. چلو میں ہی کر لیتا ہوں. واو قاف اور یا.
ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو یاد رکھو، یہ نئی چیز آ گئی ادھر. اس کا باب میں آپ کو شارٹ کٹ ایک ٹرک بتاتا ہوں. جب بھی آپ کو ایک فعل ملے گا نا اور وہاں فعل کے ابتدا میں تا تشدید والا ہو، مشدد ہو، جب بھی آپ کو کوئی فعل ملے اور اس کی ابتدا میں تا ملے شدہ کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، آپ سمجھے یہ باب افتعال ہے. کیا ہے؟ افتیال. افتعال. اس میں تا دکھ رہا نا آپ کو؟ جی. باب افتعال کا ماضی کا پہلا سیگا چیک کر سکتے ہو آپ، افتعال. اور مضارع کا پہلا سیگا یفتعیل. 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 وہ 8 آپ کو یاد ہو جائے نا، وہ 8 اور 6، بلکہ 6 تو ایزی ہے، 8 تھوڑا اگر آپ کو یاد ہو جائے بہت ایزی ہے. مطلب باب آ گیا مائنڈ میں امیجیٹلی، ابتعال یفتعیل. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کریں یفتعیل پہ اس کو فٹ، کیا بنے گا؟ یفتعیل کو فٹ کرنا ہے، کیا بنے گا؟ یوقائل. یو قائلو. نہیں، یو کا تا ہے نا، یوتقائل. یو ہاں، یو تا قی کیلو. تا کیو. یو. ہاں جی یہ اب مجھے بتائیں عرب کیسے پڑھتے ہیں اس کو، مجھے یار ہاتھ ہوتی ہے نا کسی کام کی، یہ تو سمجھا. مطلب وہ کیا زبان پہ وہ ایسی زبان بولیں گے جو مشکل ہوگا، یہ سمجھ نہیں ہے نا ہمیں. جی یہ جو سارا گیم پلان ادھر چل رہا نا، یہ مطلب ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کیسے بنائے بیسیکلی، لیکن وہ تھوڑی پڑھتے ہیں ایسے، یہ تو مشکل ہے. یا جی. یہ پھر قرات کیسے کرتے، مطلب یہ ان جنرل آگے ایک بات. اچھا اب سیدھی سی بات ہے، اس میں روٹ ورڈ بہت ٹف ہے، واو بھی ہے یا بھی ہے. اس کا مطلب چینج، شارٹ کٹ. ٹھیک ہے، چینج، کچھ چینج. چینج. دیکھیں چینج کیا ہے. یہ اس میں جب بھی یہ باب افتعال سے آئے گا نا، اس واو کو تام میں بدل دیا جاتا ہے، یہ ایک رول ہے. بیسیکلی اس کے ایڈوانسڈ رولز ہے 11-12 رولز، میں آپ کو شارٹ کٹ میں نا یہ بتانے کی کوشش کروں، ادروائز اس کے رولز ہے، کبھی میں آپ کو سینڈ کروں گا. ابھی آپ تھوڑا پہلے نا اس کو جما لیجئے. تو اس کو تا میں بدل دیجئے، کیا بنے گا؟ یتقیو. نہیں، یہ بنا تا مشدد، آگے تا مفتوح، تو تا بنا تو بنا نا تا، کیا بنا؟ تجدید ہے کتاب. ہاں، یت. تو ایک پارٹ تو بن گیا اپنا یت. آگے کیا ہے؟ قیو. قی. قی. اچھا ایک بہت سیدھا سا رول ہے، اگر آپ کے پاس یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ یہاں پہ یتقیو. ٹھیک ہے، یہاں پہ یتقیو تو بہت آسان ہے، اس کو ساکن کر دو. کیا جی دیکھو کنڈیشن میچ ہو گئی نا. جی جی جی. تقی تو اس کا بنتا ہے اتقا یتقی، واحد مذکر غائب کا سیگا، مضارع کا واحد مذکر غائب کا سیگا یتقی. لیکن ادھر کیا ہے؟ تقو. تقو. نہیں، ادھر میں نے اس کو زیر دی، پھر میں بتاؤں گا کیوں دے دی میں نے. اس کا اتقونی، اتقونی. اب کیا کریں اس کا بتائیں. یتقی تو ہمیں مل گیا، کیا کریں، کچھ آئیڈیا؟ اتقونی. کیسے بنائیں؟ اگر اس کو آپ گردان بھی آگے پڑھیں گے نا تو آپ کو کہیں آپ کو زیر نہیں ملے گی ایسے. ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، فعل امر ٹرائی کر لیتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ، فعل امر کر لیتے ہیں، اس کو بنانا ٹرائی. فعل امر کرتے ہیں، اس کو بنانا ٹرائی. کیسے بنائیں گے فعل امر؟ ابھی ہم نے کیا. مظاہرے کے صیغوں سے. مضارع کے کون سے صیغے سے؟ حاضر. حاضر کے پہلے صیغے کو ہم لائیں گے. پہلے سے تو کیا بنے گا؟ وہ بہت ایزی ہے. کیا بنے گا یہاں سے؟ ایک تو میں نے بنا لیا، بنے گا بہت یا کو تا میں بدلو نا، تتقی. تقی. اس کو یا ایسے اگر آپ ٹیبل کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے نا، یہ مشکل نہیں ہے. یہ بچہ یا کی جگہ تا آئے گا حاضر میں، تتقیو یا تتقی. تتقی. فعل امر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو ہٹائیں گے، جی. اس کو کریں گے ساکن. اچھا یہاں ساکن آلریڈی، اس کو آپ ڈراپ ہی کر لیجئے. کیا بنا؟
تقی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو کیا؟ نو سر یہ اصل میں ایسے ہے، میں واپس جا رہا ہوں اس کو کھول کے دوبارہ. اس کو پڑھ سکتے ہیں منیب؟ نہیں نہیں. نہیں پڑھ سکتے نا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ دلال اب حمزہ پہ کیا ڈالیں؟ زیر زبر کیا کریں؟ زیر. کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے، یہ دیکھیے نا ادھر. جی تو اتقی آپ کا فعل امر کا پہلا، دیکھو اب ملنا شروع ہو گیا. دیکھو اتقی پہ آگے ہم، ٹھیک ہے. اب اتقی پہ آگے جب آپ امر کی گردان پڑے گا نا، اتقی اتقی اتقانی اتقونا، جمع کا صیغہ مل گیا، ڈن. تو یہ بیسیکلی آپ کو فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے. اچھا اس کا ترجمہ نارملی ہوتا ہے واو قاف یا، ڈرنا اس طرح کا ترجمہ، مطلب ڈرنا سب سے ایزی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کو فعل امر کے اکارڈنگ؟ تم سب ڈرو، ٹھیک ہے، مطلب تم سب ڈرو. لیکن میں نے آپ کو بولا تھا یا معذوف ہے، ادھر یا سائلنٹ ہے. یا کا مطلب مجھے، کلیئر؟ جی تقونی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب ڈرو مجھے. افا کا ترجمہ لے کے آ جاؤ، پس تم سب مجھ سے ڈرو. اب دیکھیں ترجمہ بن گیا. جی پتہ ہے فائل کیا ہے، فعل کیا ہے؟ لاسٹ پوائنٹ فائل کیا ہے ادھر؟ تم سب. تم سب انتم. انتم نہیں تو آپ وہی، اگر آپ ایڈوانسڈ بھی جانا چاہتے ہو تو واو. اچھا مفعول بھی کہاں ہے؟ مفعول بھی یہ یا اٹیچڈ، یا لیکن اٹیچڈ یہ، جی ٹھیک، یہ یا اٹیچڈ مفعول بھی بنا. لیکن ایک سوال آپ کی ذہن میں بننا چاہیے نا، یہ بیسیکلی جو ہم نے اتقی، یہ اتقو ہے، سوری یہ اتقو ہے، ٹھیک ہے، اتقو ہے. یہ بیسیکلی ایسے بنا ہے، لاسٹ پوائنٹ پہ اس کو ختم کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایسے ہے، ہمارا فعل بنا اتقو، فعل امر اتقو. اتقو نہیں ہے، ایسے یا ساکن. اب اس کو آگے ملانے کے لیے وہ نون وکا، یہ نون کیا بتایا تھا میں نے اس کا نام، نون وکایا، یہ ایکسٹرا لائے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ اتقونی. یہ بیسیکلی ہے. یہ نون جو ہے نا نون وقایا ہے، ٹھیک ہے. اور نون وقایا جس کس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اعراب میچ ہو جائے ادھر، یا سے پہلے ساکن، ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی تھا اتقو، اس کا فعل امر، انتم اس کا فاعل، اور یا متکلم اس کی ضمیر. یہ پورا بنا آپ کا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا کام. اب ہلکا سا جو میں نے کچھ بتایا تھا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں میں آ رہا ہوں. ابھی ٹائم کتنا بنا؟ ابھی ہے ٹائم 2-5 منٹ. 5 منٹ ہے. نہیں ابھی افطاری میں 12-13-14 ہاں منٹ. ہاں جس ہم واپس چلتے. اتنا کلیئر ہو گیا آج کا؟ یس جی 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 اتنے اگر آپ اتنی تھوڑی سی پریکٹس کرو گے نا، آپ کا تو بالکل مطلب وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کا یہ سیٹ اپ. دیکھیں میں واپس جاتا ہوں اینڈ شو پہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈکشنری کے بارے میں ہلکا سا بتا رہا تھا آپ کو. ڈکشنری کے بارے میں کدھر چلے گی وہ؟ ادھر یہ آئیے، یہ دیکھیں، یہ ڈکشنری ہے نا ادھر، یہ منتخب لغات والیوم 1، ٹھیک ہے. اس کو آپ اوپن کریں گے، آپ کو دکھ رہا ہے جی جی لغات والیوم 1 جی. یہ صورت کس میں پڑتی ہے اپنی؟ والیوم 1 میں پڑھی ہے، کیونکہ پہلے 15 سے پہلے ہے نا، یہ والیوم 1 میں پڑھی. اس کے 2 ہی پارٹس ہیں. ایک بار جیسے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ، یہ اوپن ہونی چاہیے، تو 2 سیکنڈ کا کام ہے. ہاں ہو گیا. اس کو میں اوپن کرتا ہوں. یہ آپ کی ڈکشنری بن گئی، بہت شاندار ہے. مطلب اس کو آپ لا بھی سکتے ہو، وہ مطلب کوئی مہنگی بھی نہیں، بہت ایزی ہے. آئیے سورہ پہ، کون سا سورہ اپنا نحل، پیج نمبر 479. 479 یہ کون سا؟ 300 پہ آ گئے ہم، 411 پہ آ گئی،
460 ये आ गए 79 69 70 71 मतलब बहुत आसान है। अगर आप इसको ना मतलब आपको फिर दूसरी डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बस एक थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूँ। 79 का 77 ये बस हो गया ये आ गया। ठीक, देखें जी। आज का जो फेल है मैं उधर ही चलता हूँ सीधे। इधर था वो अपना, इधर इसने लिया नहीं है। कहाँ है? हाँ ये ताल, देखिए ये देखिए ताला फेल है ये जी ये दिख रहा है आपको ताला फेल। देखिए क्या लिख रहा है आगे, तर्जुमा लिख रहा है, फिर सीधे लिख रहा है बाब तफाउल से फेल माजी मारूफ का सेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का, और मजदर भी साथ में। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा है, बहुत इजी। अब आए इत्तका, जो हम अभी बता रहे थे, इत्तकून देखे। ठीक, ये दिख रहा है आपको मुनीब, जी जी इत्तकून देखे, तुम लोग मुझसे डरो, यही तर्जुमा हमने किया। इत्तकू बाबी इफ्तियाल से फेले अमर का सीगा, जमा मुजक्कर हाजिर का, मस्तर भी दे रहा इत्तका। अब देखिए यहाँ पे और एक डिटेल, वाव को ता से बदल दिया, फिर इदगाम किया, इत्तका बना। ठीक है जी, नूने विकाया भी बता रहा है सारा, या मुतकल्लिम महजूफ है ये भी बता रहा। मतलब आपके पास बड़ा खजाना ये दे रहा है, आपको बस अप्लाई करना है। तो ये दो जो पार्ट्स है ना, इसको इनको अगर आप ला भी सकते हो, कोई इतना मुझे लगता है ये हार्डली 300 की मिलते हैं दो पार्ट्स शायद। मुझे मैंने लाई थी बहुत पहले ही, मेरे पास है। जी, इसका भी इनको कर सकते हैं, पीडीएफ जी का जी भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब पीडीएफ का अब पेजेस बहुत ज़्यादा है ना, मतलब वो अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वही आपको कॉस्ट पड़ेगा जो आप ऐसे लाओगे। अच्छा, ये ज़्यादा दे नहीं आ देंगे। जाओ। हाँ, जी ये जी तो एक बात हो गई। दूसरा मैंने इनको कल बताया था वो वेबसाइट का, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे शॉर्टकट में, अभी है 2-3 सेकंड। आप लिखोगे कुरानिक कॉर्पस, ठीक है, ये कुरानिक कॉर्पस से इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। देखिए इधर वर्ड बाय वर्ड पे आप जाएंगे, इधर आप सूर्य, आप फिर कौन सा सूर्य अपना, ये अपना सूर्य नहल, नहल। आयत आप सिलेक्ट करेंगे। आयत कौन सी थी हमारी, दूसरी आयत है शायद। आप गो पे जाएंगे, आप देखिए मिला आपको ये जी रूट, देखिए रूट वर्ड, इस पर क्लिक कर लीजिए आप। आपका रूट वर्ड यहाँ रेडी है, आइन लाम वाव, क्लियर। अच्छा, साथ में बहुत कुछ आपको बता रहा है, देखो वाव आतिफा भी बता रहा है, फेल माजी भी। हाँ, इसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है। बाब के लिए ये बता रहा है, बाब नंबर 5। बाब नंबर 5 का मतलब क्या है? बाब 5 का मतलब है सारे सुलासी मुजर्रद के बाब। जी ये यहाँ इनको कैटेगराइज नहीं कर रहा है। आगे चले, युशरिकूना देख लीजिए, युशरिकूना, ठीक, युशरिकूना फेल में ये बता रहा है आपको, ये फेल मुजारे है। वाव देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा, वाव फाइल है, ये वाव को फाइल बता रहा है, जो मैं आपको क्लियर करा रहा था। ठीक है, और साथ में जमीर मुत्तसिल बोल रहा है। ये देखिए फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 4 का मतलब बाब इफाल, क्लियर, ठीक है जी। जी 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 फॉर्म नंबर 4 का मतलब बाब इफाल। अब आए युनज़िलु, देखिए अच्छा रूट वर्ड भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, क्लिक करके आप निकाल सकते हैं शीन अला और का, मतलब यहाँ भी यूज कर सकते हैं। युनज़िलु फेल फॉर्म नंबर, युनज़िलु फेल फॉर्म नंबर 2 5 2 2 है ना। नज़ला युनज़िल बाब तफील, मतलब बाब तफील को ये फॉर्म नंबर 2 बता रहा है। और बाकी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसको आप यूज कर सकते। यशाउ फेल देख लीजिए, क्लिक करके रूट वर्ड आपको मिल जाएगा, शीन, या और हमजा, ठीक है। तो इन दो को अगर आप यूज करना चाहो ना, ये जो मैंने आपको बताए, मतलब आपको बिल्कुल शायद ही आपको कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ जाए। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये जीशन जी जी अनजीरो फेल, देखिए क्या लिख रहा है इधर, सेकंड पर्सन फॉर्म नंबर 4, मतलब बाबे इफाल, ठीक। लेकिन बाबे इफाल से लिख रहा है इंपेरेटिव वर्ब। इंपेरेटिव किसको बोलते हैं इंग्लिश में? इंपेरेटिव बोलते हैं ये कमांड, हुक्म करने को, अमर है, ठीक है। ये बेसिकली फेले अमर है, इंपेरेटिव का मतलब है फेले अमर। पर इधर आपको नीचे लिख रहा है फेलु अमरिन, ये फेले अमर, वाव जमीर फाइल हालत रफा, मतलब बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत यूजफुल है इसको भी। लेकिन वो जो डिक्शनरी मैंने आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से हम क्लोज करेंगे आप। जी जी आप दे दो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा